آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یقین کریں یہ خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے. علماء حفاظ کرام ہم سے بہت آگے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. آج یہ بچے، یہ مدری منع، یہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں. کانگریچولیشن ٹو دا پیرنٹس آف دوز علماء کرام، درس نظامی کمپلیٹڈ اسٹوڈنٹ، کہ آج اللہ نے وہ دن آپ کو دکھایا ہے. ایک باپ کے لیے، ایک فادر کے لیے اس سے بڑی خوشی کا دن کیا ہوگا کہ آج اس کا بیٹا عالم دین بن گیا، اس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. بہت خوش نصیب ہے ہم. اللہ آپ کو اس کی بہت برکت عطا فرمائے. اولاد ہمارا فروٹ ہے. اولاد ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے اگر ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں. اللہ ان طلباء کو واقعی عالم دین، عالم باعمل بننا نصیب فرمائے، اور ان کے فیضان سے پورے کانٹیننٹ آف افریقہ کو فیضیاب فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں اساتذہ کرام، the teachers of that جامعہ. congratulations for them also کہ انہوں نے دن رات محنت کی اور آج ماشاءاللہ یہ خوشی کا سما ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. the holiest رسول صلی اللہ علیہ وسلم has said, when a true believer recites salat one time upon me, Allah Azza wa Jal blesses him with 10 virtues, forgives 10 of his sins, and raises his status by 10 times, and this is equal to setting 10 slaves free. ایک درود پاک پڑھیں اور کتنی ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں. Now try to understand how much we waste our time. ہم اتنا سارا ٹائم ڈرائیونگ میں نکالتے ہیں، بہت سارے کاموں میں ہمارا ٹائم نکلتا ہے. اگر ان تمام اوقات کو ہم درود پڑھنے میں صرف کر لیں، ذکر اللہ کرنے میں صرف کریں، تو کس قدر بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں. بٹ وی ہیو سو مینی ٹائم ٹو اسپینڈ آن سوشل میڈیا، آن ٹیلی فون اینڈ سو مینی تھنگس، بٹ وی آر ناٹ ریسائٹنگ درود ایز مچ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں. ایک درود پاک پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو بندہ صبح و شام درود پاک پڑھتا رہے کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Describing the importance of Islamic knowledge for the protection of one's iman, my master Ala Hazrat Imam of Ahl Sunnat Imam Ahmad Raza Khan alayhi Rahmatur Rahman has stated in Malfuzat Sharif. It is stated in a blessed hadith, after Salatul Asr, shaitans gather over the sea and the throne of the chief shaitan is placed. اس سمندر پر شیطان کا تخت لگایا جاتا ہے روزانہ عصر کے بعد. Different shaitans tell what they have done. Someone says that he made so many people drink alcohol. Some other says that he made so many people commit adultery. The chief shaitan listened to all of them. Then a shaitan said, I have prevented a student from getting Islamic knowledge today. آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک لیا. Then as soon as the chief shaitan listened to it, he jumped from his throne and embraced that shaitan, saying, Anta, you have done your job very well. سارے شیطان حیران ہو گئے, astonished, کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے big sins کروائے, no appreciation, اور اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا کہ مدرسے نہیں جانے دیا اسٹوڈنٹ کو, اور اتنی پذیرائی. Then Shaitan said, you don't know, whatever you have done is actually the fruit of his efforts. If they had knowledge, they would not have committed sins. Tell me the place where the biggest worshipper who is not an Islamic scholar lives and where an Islamic scholar also lives. ایسی جگہ لے چلو جہاں عبادت گزار بھی ہو, عابد بھی ہو اور عالم بھی ہو. عابد عالم نہ ہو وہ بھی وہاں رہتا ہو اور ایک عالم بھی وہاں رہتا ہو. شیطان نے بتایا کہ there is a place where is one abid is living also and one alim deen. Then shaitan take all his, اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کہہ لیں سب کو لے کے اس ایریا میں پہنچ گیا. Then
They told him about a place. Therefore, before sunrise, Shaitan, accompanied by other Shaitans, reached the place. Other Shaitan hide themselves. And this Shaitan, what he did, stood on the way in the form of a human being. After offering Salatul Tahajjud, the worshipper came towards Masjid for Salatul Fajr. Shaitan was already standing on the way. Both of them exchanged greeting by saying Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Shaitan said, I have to ask you about a ruling. The worshipper said, ask quickly, I have to go to offer Fajr. Taking out a small bottle from his pocket, Shaitan asked, does Allah Azza wa Jal have the power to put this sky and earth into this bottle? کیا اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ اس بوتل کے اندر آسمان اور زمین کو ڈال دے؟ عابد تھا، عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، علم نہیں تھا. The worshipper thought for a moment and replied, the sky and the earth are extremely huge and this bottle is very small. Shaitan said, all right, thanks. Please go where you want to go. And Shaitan then said to other Shaitans, look, I have destroyed all of his efforts. He has no belief in the power of Allah Azza wa Jal. So how can he get any benefit from the acts of worship he performs? ایمان ہی چلا گیا تو عبادت کس کام کی؟ اللہ پر ہی بھروسہ نہیں، اللہ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں ہے. Then the عالم دین، اب عالم دین اس راستے سے گزرتا ہے. And he's in hurry because he want to pray Fajr. Shaitan said, Assalamu alaikum. The scholar replied, Wa alaikum assalam. Shaitan said, I have to ask you about a ruling. The scholar replied, ask very quickly because the time left for Salah is short. Shaitan asked the same question. So the Islamic scholar replied, O cursed one, you seem to be Iblis. This bottle is very big. Allah Azza wa Jal even has the power to put billions of skies and earths into the eye of the needle. اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. Allah has power over everything. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, that is the difference between عالم دین and non-عالم دین. لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو تہجد گزار بھی ہوں گے، تلاوت قرآن بھی کرتے ہوں گے، کئی سالوں سے نمازیں پڑھتے ہوں گے، مگر یہ عبادتیں بغیر علم دین کے، وداؤٹ نالج، بعض اوقات یہ عذاب کا باعث بھی بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے غلط کام ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں نالج کی اہمیت ہو تو پتا چلے نا کہ علم دین کتنا نیسیسری ہے ہم سب کے لیے. چند واقعات دو عظیم ہستیوں کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ دو عظیم ہستیاں جس سے ایوری بڈی ہیئر، یہاں بھی اور مجھے امید ہے ویورز آف مدنی چینل، ایوری بڈی لو دم. اور وہ دو عظیم شخصیات کون سی ہیں؟ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ and another big personality ماشاء اللہ سبحان اللہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. ان دونوں ہستیوں کی بہت ساری کرامات ہیں. They have so many کرامات. But today we just discuss about their knowledge of deen. ان کا شوق علم دین کتنا تھا، وہ علم دین کے لیے کتنا وقت دیتے تھے. سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born in Jilan near sacred Baghdad on 1st Ramadan 470 Hijri on Friday. Subhanallah. Then at the time of his birth, subhanallah, on the eve of the birth of Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala, his father Sayyid Abu Saleh Musa Jangi Dost rahmatullahi ta'ala saw in his dream the beloved Rasul sallallahu ta'ala wasallam along with blessed companions and pious saints visited his house and gave him the following good news. O Abu Saleh, Almighty Allah Azza wa Jal has blessed you with a pious son. He is my beloved and the beloved of Almighty Allah Azza wa Jal, and is ranked among the pious saints, and Aqtab is similar to my rank among the Anbiya and Mursaleen. ایسا بیٹا تمہیں ملنے والا ہے جس کا مرتبہ اولیاء اور اقطاب میں ایسا ہوگا جیسا میرا مرتبہ انبیاء اور مرسلین میں ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ عنہ was 18 years old. 18 سال کی عمر ہے. اور اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا علم دین کے لیے گھر چھوڑنے کا، اپنے سٹی اپنی فیملی کو چھوڑنے کا، اور اپنی والدہ سے ریکویسٹ کی کہ او مائی مدر آئی وانٹ ٹو اسٹڈی ان بغداد، آئی وانٹ ٹو گو دیئر اینڈ لرن مور نالج آف دین. کیسی ماں تھی. آج ڈسکریج کرتے ہیں والدین، ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں علم دین کے لیے.
حالانکہ خوش نصیب ہیں وہ بچے، خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے چاہتے ہیں علم دین حاصل کرنا. ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے. غوث پاک کی والدہ نے کیا کہا تھا سنو، یا ولدی اذهب فقد خرجت عنك لله فهذا وجه لأراه إلى يوم القيامة. Oh my beloved son, go seeking the pleasure of Allah Azza wa Jal. I send you away from me and now I will not see your face until the day of judgment. یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دیا. کیوں؟ کہ وہ علم دین سیکھے، وہ عالم باعمل بنے. سبحان اللہ. Then Ghaus Pak said that I left for Baghdad from Jilan along with the caravan. On the way to Baghdad, the caravan was attacked by 60 robbers. ماں نے جاتے ہوئے 40 دینار بھی دیے تھے، 40 دینارز بھی تھے غوث پاک کے پاس جو آپ کے ڈریس کے اندر سلے ہوئے تھے، سی ہوئے تھے. اب کیا ہوا؟ They plundered every man, but no robber asked me for anything because I seemed to have nothing. Then a robber asked carelessly while passing me, "Oh boy, do you have anything?" I bravely replied, "Yes, I have 40 dinars." The robber considered it a joke and moved ahead. After a short while, another robber asked the same question while passing by me, and I gave the same reply. Both robbers informed the chief about me. Calling me, the chief asked about the dinars. I gave the same reply as before. The chief searched me and really found 40 dinars hidden in inside pocket of my shirt. All the people were amazed to see my truthfulness. When asked about the reason for telling the truth even in this situation, I replied, before I departed, my mother had made promise to tell the truth in every circumstances and never to speak a lie. I cannot break the promise I have made to my mother. Listening to this, the chief of the robbers burst into tears and said, "Alas, you have sincerely fulfilled the promise you made to your mother, but I have been going against the promises for years I have made to Allah Azza wa Jal." Impressed by the sincerity and piety of this young traveler of the path of Allah, the chief of the robbers repented of his sins. His fellow thieves also repented and said, "Oh chief, you were our leader when we were robbers. Now you will also lead us to the path of righteousness." They returned the valuable they had snatched from the people of Caravan. These were those very first people who had repented by my hand, as Ghaus Pak said. My mere pyare Islami bhaiyo, my dear Islamic brothers and viewers of Madinah, look at the teaching of the mother. Nowadays what we are doing to teach. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ Sometime ہم گھر میں ہوتے ہیں. We are in our home. If anybody calling us, we say to our daughter or our son, tell him that Papa is not in home. What we are doing? We are teaching them to tell lie. ہم جھوٹ بولنے کی تربیت کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم گھر میں ہوتے کہتے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. ہم بچوں کو شروع سے جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں. یاد رکھیں اپنے بچوں کو سچ کی تربیت دیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے کیسی ٹیچنگ ہے کہ وہ ماں کیسی تھی، پیسے بھی دیے، بیٹے کو علم دین کے لیے روانہ بھی کر دیا اور بیٹے نے کیا بن کر دکھا دیا. آج کروڑوں عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن ہمارے غوث پاک پیران پیر دستگیر ہیں. یہاں مبارکباد ایک بار پھر دیتا ہوں ان پیرنٹس کو جنہوں نے اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں یا دیگر سنی جامعات میں داخل کروایا، انہیں سپورٹ بھی کیا، انہیں پیسے بھی دیے اور آج ماشاءاللہ وہ عالم دین بن گئے. ہم سب کو اپنے بچوں کو اپنے جتنے بھی بچے ہیں اپنے بچوں کو ہم نے عالم دین بنانے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن آج کل ڈسکریج کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے کوئی ایک ایسی حدیث ہے، is there any one حدیث کہ کسی انجینئر کے والد کو the father of engineer had a crown on the day of قیامہ؟ is there any حدیث کہ جناب کسی ڈاکٹر کے والد کو قیامت کے دن کو جنتی حلہ جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ No حدیث is there. But الحمدللہ سنو حافظ قرآن آج ماشاءاللہ 20 کے قریب حافظ قرآن یہاں فارغ ہوئے ہیں. حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والا، اس کے حرام کو حرام جاننے والا قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے، اپنے فیملی ممبر میں سے 10 ایسے فیملی ممبر کو جنت میں لے جائے گا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکا تھا. It is importance of علم دین، حفظ قرآن. اور
علماء کے فضائل سبحان اللہ، علماء کے والدین کو ڈے آف ججمنٹ جنتی حلہ پہنایا جائے گا، ان کے مرتبے بلند کیے جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں علماء، حافظ قرآن اور مبلغین بناتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے دنیا بھر کے کونے میں جا کر دین متین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ہم سب کو یہ ولنگ، ہم سب کو یہ شوق پیدا کرنا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ایئرز کی ایج میں سب کچھ چھوڑ کر علم دین سیکھنے چلے گئے۔ آج ہمیں سوچنا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے، سم ٹائم اگر کسی سے بات کی جائے کہ جناب آپ کے پاس علم دین نہیں، علم دین سیکھے، تو کہتا ہے میرا بیٹا تو حافظ قرآن بن رہا ہے نا، میرا بیٹا تو جامعۃ المدینہ یا عالم دین بن رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر آپ پر جو چیزیں سیکھنا فرض ہیں وہ آپ کے بیٹے کے سیکھنے سے کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گی۔ یو شوڈ لرن یور سیلف آلسو۔ آپ کو خود اپنی نماز سیکھنی ہوگی، آپ کو خود قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا ہوگا، اور جو obligatory، جو فرض ہیں، جو فرض علوم ہیں، وہ تو ہم سب کو سیکھنا ہوگا نا۔ اب رمضان میں روزے کے مسائل، ٹھیک ہے، آج جو زکوٰۃ جن پر فرض ہے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، تو نماز کے مسائل سیکھنا، بزنس کرتا ہے تو بزنس کے مسائل سیکھنا، یہ تمام چیزیں، شادی ہو گئی تو نکاح کے مسائل سیکھنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہے سیکھنا، لرن کرنا ضروری ہے۔ مگر کیا ہم اس کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ پورا دن کاروبار، پورا دن دنیا کے لیے ہے، مگر لٹل ٹائم بھی ہم پورے دن کے اندر علم دین سیکھنے کے لیے نہیں دیتے۔ حالانکہ جن ہستیوں سے ہماری بڑی محبت ہے، ہمارا کنیکشن ہے، ہم ان کو بہت پیار کرتے ہیں، ان ہستیوں کی سیرت دیکھیں کہ پوری لائف انہوں نے اسپینڈ کر دی علم دین سیکھنے کے لیے۔ سیدنا شیخ محمد بن یحییٰ الطوافی رحمت اللہ تعالی علیہ stated, have after completion of غوث اعظم studies, Sayyidina Ghaus Azam assumed the position of ifta and imparting Islamic teaching to others. Together with, he also occupied himself in delivering sermons, preaching and the publication. So the blessed scholar from all over the world would come in his court to seek Islamic teaching. At that time, there was no one such a scholarly personality parallel to him. He rahmatullahi ta'ala was the knowledge of ocean. He rahmatullahi ta'ala had a great command and dominance over science of fiqh, hadith, Quranic commentary, Arabic grammar and literature. The blessed teacher of Sayyidina Ghaus Azam, while conferring him with the certificate of the science of hadith, commented with the pleasure, "Oh Abdul Qadir, however, we are giving you the certificate of the science of hadith, but the fact is, we have learned the meaning and interpretation of hadith from none other than you." ٹیچر کہتے ہم تم سے سیکھا کرتے ہیں، ایسا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ Now let's something talk about سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں بیان کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کرے اور کیا چھوڑے۔ اللہ نے ایک ہستی میں کتنے کمالات جمع کر دیے، یہ آج بھی علماء حیران ہیں۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درش شاہ ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ Let's talk something about the blessed personality. اعلیٰ حضرت leader of the اہل سنہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان was born on Saturday 10th Shawwal al-Mukarram 1272 Hijri, that is 14th June 1856, at the time of Zohar Salah in Jasoli, one of the areas of blessed Bareilly, India. Ala Hazrat belonged a Pathan family, Hanafi school of thought, Qadri from Tariqat, and Bareilly due to the place where he rahmatullahi ta'ala was born. His father's name is Maulana Naki Ali Khan and grandfather's name is Maulana Raza Ali Khan rahmatullahi ta'ala. The Khalifa of Ala Hazrat Allama Maulana Mufti Zafruddin Bihari rahmatullahi ta'ala has mentioned
Ala Hazrat was staying in the house of Wasi Ahmad, Muhaddis Surti Rahmatullahi Ta'ala alayh. Ala Hazrat की मेमोरी का आलम क्या था, इल्म दीन का शौक कैसा था, जज्बा कैसा था, और अल्लाह ने हाफजा कैसा दिया था. सुनते जाइए और झूमते जाइए. Muhaddis Surti, as a guest in Pilibhit, one day during a conversation, a book of fiqh was mentioned which was kept in the library of Muhaddis Surti. Having heard the name of the book, Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala said, I have not seen that book. Lend me this book when I go back to Bareilly. Muhaddis Surti Rahmatullahi Ta'ala happily accepted it and brought the book and presented to Ala Hazrat and saying this, please return it to me when you have studied it, because you have many books, but I have these few books through which I gave fatwa. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala accepted it. On the same day, he Rahmatullahi Ta'ala had to leave for Bareilly, but due to the invitation of the devotee disciple, he Rahmatullahi Ta'ala had to stay one more day. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala studied that book during the night. The next day, when it was time to leave for Bareilly, he Rahmatullahi Ta'ala returned the book to Muhaddis Surti and said, I intended to take it to Bareilly, and if I had left yesterday, I would have taken it. But since I did not leave yesterday, I read the whole book during the night till the morning. And now I do not need to take it. Being extremely surprised, Muhaddis Surti Rahmatullahi Ta'ala replied that was it sufficient to read it only once? Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala replied, by the grace and mercy of Allah Azza wa Jal, I hope I will write in the fatwa the sentences which I need for 2 to 3 months, and the topic has been saved for the rest of my life. पूरी किताब याद हो गई है, और अब 2-3 महीने तक तो मैं इबारत सफा नंबर एग्जैक्टली अपने फतावा में लिख दूंगा. सुभान अल्लाह. अल्लाह ने कैसा जज्बा और कैसी मेमोरी अता की थी. आला हजरत के हाफजे पर ही बात करें तो दिन पूरा गुजर सकता है. इमाम अहले सुन्नत को किसी ने हाफिज लिख दिया, लेटर्स आते थे उसमें इमाम अहले सुन्नत को हाफिज लिखा जाता. आला हजरत ने फरमाया, लोग मुझे हाफिज कहते हैं, हालांकि मैं हाफिज नहीं हूं. इमाम अहले सुन्नत ने यकम रमजान मुबारक से थोड़ी देर में, एक रिवायत के मुताबिक इशा का वुजू करने के बाद से लेकर जमाअत के खड़ी होने तक आला हजरत जो है वो कुरान पाक को याद करते, और रोजाना आला हजरत एक पारा हिफ्ज कर लेते. पूरा महीना खत्म हुआ, इमाम अहले सुन्नत हाफिज कुरान बन रहे थे. सुभान अल्लाह. आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला की इस वाक़े से एक मेमोरी तो चलो समझ आई. अल्लाह ने बहुत सारी बरकतों से नवाजा. यर्निंग, आला हजरत का शौक कैसा था इल्म दीन का. एक बुक के बारे में सुना तो वो बुक हासिल कर ली और उसे याद भी कर लिया. हमारे सामने पूरी लाइब्रेरीज हैं. आए दिन मदनी चैनल पर अनाउंस होता है कि नई बुक आ गई है, कुरान की तफसीर आ गई है, कुरान के वाकयात आ गए हैं, जनाब इल्म दीन की शबा रोशन करने वाली बुक आ गई है. हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं. कोई शौक ही नहीं है इल्म दीन हासिल करने का. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. चेक योर हाउस. कितनी इस्लामिक बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में? कितनी इस्लामिक बुक्स हैं आपके घरों के अंदर? किसी को शौक ही नहीं है. और अगर इस्लामिक बुक्स हैं भी तो कितना रीड करते हैं? बल्कि कुरान पाक हमारे घर में मौजूद है जो शायद रमजान ही में खुलता है. नया घर लें, न्यू हाउस, न्यू ऑफिस, वहां पर कुरान पाक तो जरूर हम रखते हैं. ये कुरान होना चाहिए, मगर फॉर व्हाट? फॉर बरकत, फॉर नॉट रीडिंग. हम में से कौन पढ़ता है कुरान पाक? ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिन हस्तियों से आपको मोहब्बत है, मैंने देखा, मैंने गौसे पाक का नाम लिया, आपने नारे लगाने शुरू कर दिए. मैंने आला हजरत का जिक्र किया, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई. इट मीन्स यू लव देम. बट व्हाई वी नॉट फॉलो द फुट स्टेप ऑफ दैट ब्लेस्ड पर्सनैलिटीज? हम उनके तरीके कार पर अमल क्यों नहीं कर रहे? उनकी जिंदगी इल्म दीन में गुजर गई और हम इल्म दीन से जिंदगी दूर गुजार रहे हैं. आज का ये इज्तिमा हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनना चाहिए. आज का ये इज्तिमा जिसमें माशाअल्लाह दर्स निज़ामी कंप्लीट करने वाले तलबा मौजूद हैं, हुफ्फाज़ किराम मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, जिनके टीचर्स हैं. ये समा हमारे सामने है. ये हम सबको इंडिकेट करता है कि विदाउट नॉलेज जिंदगी नहीं, बगैर इल्म के जिंदगी किसी काम की नहीं. हम इल्म दीन हासिल करें, हम उसकी बरकतें लूटें, और ऐ काश हम भी आलिम दीन बन जाएं और कयामत के दिन
علماء کے فضائل کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. whoever leaves his home for acquiring knowledge, he is in the path of Allah Azza wa Jal until his returns. Pyare Aqaa alayhi salatu wasalam said, one who goes to a masjid to learn to teach a virtuous act, he receives the reward equal to the reward of a person who performs Hajj completely. حج کا ثواب علم دین حاصل کرنے والے کو ملتا ہے. پھر کیوں نہ علم دین حاصل کریں، پھر کیوں نہ اس کی برکتیں لوٹیں، پھر کیوں نہ ہم عالم دین بن جائیں. میں اپنے بیان کے آخر میں چند کوسچنز کرنا چاہتا ہوں. ایک بار once our brothers went to Makkah Mukarramah and they are making نیکی کی دعوت, invitation of goodness in Makkah Pak, and they teach people to how to make غسل. ان کو بتایا گیا کہ غسل کیسے کرنا ہے. چند لوگ وہاں موجود تھے تو احرام کی حالت میں ایک نوجوان رونے لگا, کرائی کرنے لگا. تو ہمارے مبلغ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آج میری عمر تقریباً 35 سال ہو گئی ہے, مجھے آج تک نہیں پتا تھا غسل کیسے کرتے ہیں. And they take that person out of Haram Sharif, because if you are not perform proper ghusl, enter in masjid, مسجد میں داخل ہونا اس اسٹیٹ میں حرام ہے, اور مکے میں ایک گناہ ملٹیپلائی بائی 100,000 sins ہے. Try to understand, people making tawaf, hajj, umrah, but even they don't know how to make ghusl. قرآن پاک بہت اچھی بات ہے, تلاوت کریں, بہت زیادہ تلاوت کریں, مگر پراپر کریں نا. علم دین سے دور رہ کر عبادت کرنا سم ٹائم الٹا اور پنشمنٹ کا باعث بن جاتا ہے. Like if anybody say Alhamdulillah Rabbil Alameen, daily we are saying this in our namaz, but if anybody don't know the makharij, and he say Alhamdulillah, not Alhamdulillah. Difference is ha and ha, but what effect on meaning, kitna zabardast difference aa jayega. Alhamdulillah Rabbil Alameen, tamam taarifen Allah tabarak wa ta'ala ke liye. Alhamdulillah, ma'adallah, شولے, تمام شولے اور برائیاں اللہ کے لیے. If anybody start his namaz with that meaning, he get the reward. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. If anybody say قل هو اللہ احد, معاذ اللہ, not قل with the small calf, it's become cow, eat. احد ایک ہے, احد اس کے میننگ بنتے ہیں بزدل ہے, کاورڈ. اللہ کے بارے میں کوئی ایسا کہے گا تو کدھر سے فائدہ ہوگا؟ دیٹ از دا پرابلم, کہ ہم باتیں بڑی کروا لیں, علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر میں یہ کوشچن کروں کتنے گریجویٹ ہیں تو کئی ہاتھ اٹھ جائیں گے, کتنے ماسٹرز, کتنے بیچلرز. آپ میں سے کئی وہ ہیں جو بزنس کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں. یو نو دا نالج آف LCs, امپورٹ ایکسپورٹ, لائسنس, ایوری تھنگ آف یور مارکیٹ, بٹ یو ڈونٹ نو دا بیسکس آف اسلام. Try to understand, my brothers. Make intention from onwards, we will inshallah learn the knowledge of Islam inshallah. آج سے ہم کچھ لے کر جائیں. یہاں تو ماشاءاللہ علم دین سکھایا جا رہا ہے, مگر میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں تو کیا سیکھ کر جا رہا ہوں. ہر بندہ یقیناً ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم بھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں, ہم بھی ادھر سے نظامی کریں, لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو میں آج آپ کو کچھ خوشخبریاں سناتا ہوں. There are good news for all of you. آپ سارے درس نظامی کر سکتے ہیں, آپ سارے کر سکتے ہیں. ہاں, اور کتنے ٹائم دینا پڑے گا؟ ڈیلی 1 hour. کون دے سکتا ہے روز کا 1 گھنٹہ؟ Only 1 hour daily. Alhamdulillah, your Dawat Islami give you opportunity that we started Dars Nizami online. And English language also. Only 4 years, you give us daily 1 hour, you will learn inshallah Dars Nizami انشاءاللہ ان 4 years online. اور اس کے علاوہ باہر شریعت کورس, تفسیر قرآن کورس, so many things. You visit ویب سائٹ آف دعوت اسلامی انشاءاللہ dawatIslami.net, اور وہاں جا کر کورسز دیکھیں. دعوت اسلامی کا علم دین سکھانے کا خوبصورت طریقہ دیکھیں کہ بہت سارے کورسز کے ساتھ ایک ایسا شاندار کورس ڈیزائن کیا ہے. علماء بھی بیٹھے ہیں. میں نے تو پہلے کبھی یہ تاریخ میں نہیں سنا تھا کہ سنت نکاح کورس. مثال کے طور پر ہم کسی کے بچے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, ان ویڈنگ سیریمنی, ہم کیا لسٹ بناتے ہیں کہ ڈریس کون سے ہوں گے, کھانے میں ڈشز کون سی ہوں گی, کس کس مہمان کو, گیسٹ کو بلانا ہے, یہ لسٹ بناتے ہیں. ہال کون سا بک کرنا ہے, دیٹس اٹ. میک اپ, بس
کبھی یہ سوچا کہ جس بیٹے کی شادی ہے اس کو سکھائیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، طلاق کس کو کہتے ہیں، شریعت تمہیں نکاح کے بعد کن چیزوں کا پابند کرتی ہے؟ کبھی بچی کو سکھایا جس کی شادی ہونے والی ہے کہ شادی کے بعد تم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوں گی؟ نوبڈی ٹیچ دیم. اور پھر بعد میں سر پکڑ کے روتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہو گئی، بیٹی گھر آ گئی. دعوت اسلامی نے کمال کیا. اونلی 30 days, half an hour daily, 30 days سنت نکاح کورس. یو کین لرن دس کورس بائی آن لائن. اب آپ کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی، ان کو کہیں بیٹا 30 days شادی کو باقی ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ آن لائن یہ کورس کر لیں، شادی کے ہونے تک انشاءاللہ سارے شرعی مسائل آپ جان گئے. اٹ از دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی اور ویژن آف امیر اہل سنت. تو آج نیت کریں انشاءاللہ اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. کئی بہت سارا علم دین حاصل ہو جاتا ہے. پھر ایک علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہے. ایوری سیٹرڈے نائٹ ان پاکستان اینڈ ایوننگ ان ساؤتھ افریقہ امیر اہل سنت جن کا یہ لگایا ہوا گلشن ہے، آج جانشین امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہیں، تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایوری سیٹرڈے ٹیچ اس اباؤٹ دی رولنگز آف اسلام. اور کیا خوبصورت باتیں وہ کرتے ہیں، کیا پیاری باتیں. نہ صرف ہمیں نالج آف علم دین دیتے ہیں بلکہ اسپرچولیٹی کے ذریعے بھی برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ کے ولی کا دیدار بھی ہر ہفتے ہو سکتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.